بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آج پشاور میں جو اپوزیشن کا جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا، یہ 11 جماعتوں کے اجتماع کے بجائے لگتا تھا کہ جیسے 11 بس کی مختلف سواریوں کا اجتماع ہے، اور اتنی کم تعداد میں جو وہاں پہ حاضرین کی موجودگی نے شاید ہمارے ان لیڈروں پر بہت سخت بوکھلاہٹ طاری کر دی۔ اس بوکھلاہٹ میں کم از کم بوکھلاہٹ، غصہ، تعصب، یا پھر آپ اس کو کوئی اور معنی دے لیں، اس میں مولانا فضل الرحمان نے ایسی ایسی باتیں کہہ دیں جو حیرت ہے ابھی تک ان کو کوئی ریئیکشن ہی سامنے نہیں آئی۔ یا انہوں نے جان بوجھ کے ایسی باتیں کی تھیں جن پہ تیش کھا کر ابھی تک کوئی نہ کوئی ایکشن ہوتا، اور اس کے جواب میں پھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ میں نے یہ بات ایسے ہی نہیں کہی، میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج جلسے میں ایک تو میاں نواز شریف کی والدہ کی وفات کی وجہ سے، خبر کی وجہ سے جو مریم صاحبہ کو اس جلسے میں ملی وہ معذرت کر کے تشریف لے گئی، انہوں نے تقریر نہیں کی۔ تو آدھا مجمع تو ظاہر ہے وہاں پہ نون لیگ کا تھا، باقی تھا سارا مولانا کا۔ پیپل پارٹی کی تعداد تو بس ایسے ہی ہے وہاں پہ، پیپل پارٹی سندھ میں ہی ہے اور نہیں کہیں۔ جب بلاول زرداری تقریر کر رہے تھے تو ان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ خالی کرسیوں سے اور وہاں پہ مطلب جو پلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں یا درختوں سے اور پودوں سے خطاب کر رہے ہیں، ادروائز تو وہاں کوئی تھا نہیں۔ انہوں نے اپنے معمول کی جس طرح وہ زور زور سے چیختے چلاتے ہیں، بالکل ایک نفسیاتی مریض کی طرح کیا اور اپنا راستہ ناپا۔ اب مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی ہے، خدا کی پناہ، وہ غصے میں کچھ ایسے لفظ بول گئے جو شاید ان کے علم نہ ہو، یا پھر ان کی رعونت ہے، ان کا تکبر ہے، یا ان کو اپنے ان طلباء پہ بہت زیادہ وہ اعتماد کر رہے ہیں، یا پھر وہ کہیں استعمال ہو رہے ہیں۔ میں بڑی تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ فوری طور پہ اعلان کرو کہ آپ کا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کو چلتا کرو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگر ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو ہم بھائی بھائی ہیں، اگر نہیں ہوگے تو پھر ہم نام لے کے تم پہ تنقید کریں گے۔ میں نے آپ کو بہت یہ جو بات ہے نا، یہ اس میں سمجھیے کہ سافٹ ٹون میں بتائی ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ کلپ ہو تو آپ خود سنیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں، مطلب غیر جانبداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس بات کا جائزہ لیں کہ یہ بندہ کیا کرنا چاہتا ہے، یہ ہمارے اپوزیشن لیڈر کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، پاکستان کا ہر شہری اس پہ چیخ چلا رہا ہے، معیشت کی حالت ایسی دیگر گوں ہے، لیکن کوئی بھی حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نہیں آ رہا۔ کچھ تو اس کی وجہ ہوگی نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار ان ڈاکوؤں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کر دیا پچھلے 30 سال میں، اس کے بعد یہ مہنگائی ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ان کو دوبارہ ہم نے حکومت نہیں دینی۔ سیدھی بات ہے، یہ بات یہاں ثابت ہو چکی ہے گلگت بلتستان میں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پیسہ استعمال نہیں ہوا؟ اور اتنی غربت ہے وہاں پہ، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جتنے ووٹ بھی لیے ہیں ان میں بہت کم ووٹ ہیں جو ان کے نظریاتی ووٹ ہیں۔ حکومت تو وہاں پہ گلگت بلتستان میں عمران خان نہیں بنانی ہے،
اور جتنی مہم انہوں نے چلائی ہے، جتنا پیسہ لگا ہے، 1 مہینہ تو پورا وہاں بلاول زرداری نے قیام کیا ہے، محترمہ نے بھی میرا خیال 4-5 دن وہاں پہ لگائے ہیں۔ ناظرین کرام، جو ٹون اور جو لہجہ آج استعمال کیا تھا مولانا فضل الرحمان نے اپنی دانش میں، تو انہوں نے مریم نواز اور میاں نواز شریف کی کمی دور کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید فوج کو گالی دینے سے یا اس طرح جنرل باجوہ کو گھسیٹنے سے ماحولات میں وہ رونق لگا لیں گے، نعرے لگوا لیں گے۔ نہیں، وہ تو ان کے مدرسے کے طالب علم، انہوں نے تو نعرے لگانے ہی ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا کہ جو بندہ نعرے لگا رہا تھا، وہ خاکی وردی والا، وہ تو نعروں کے لیے بیچارے ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور ان کا کیا کام ہے؟ وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو اپنا پیر و مرشد مان کی آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ ان کے استاد ہیں، تو وہ ظاہر ہے آپ کے نعرے لگائیں گے، اس میں کوئی آپ کا کیا کمال ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور جب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے اتنا زور لگایا کہ خدا کی پناہ، آپ نے اپنی تقریر میں یہ ثابت کر دیا کہ چین بھی پاکستان سے عمران خان کی وجہ سے ناراض ہے، ایران بھی پاکستان سے ناراض ہے۔ عملاً صورتحال اس کے بالکل الگ ہے۔ میرا خیال ہے کہ جتنا پچھلے 70 سال میں چین کبھی پاکستان کے اتنا نزدیک نہیں آیا جتنا اس دور میں ہم پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ چین نے جو وہاں پہ لداخ میں مداخلت کی ہے، یا ہمالیہ پہ اقصائی چین کی طرف انہوں نے قبضہ کیا ہے کئی جگہوں پہ، تو یہ کس میں کی ہے؟ ان کو کیا تکلیف تھی؟ ان کی تو پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے 50 سال کسی ملک سے جنگ ہی نہیں کرنی، انہوں نے اپنی یہ پالیسی کو توڑی ہے۔ یہ صرف پاکستان کے لیے کیا انہوں نے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں ایران کی؟ ابھی تو جواز ظریف کے پاکستان تشریف لائے تھے، تو ان کی دشمنی میں اس بات سے ناراضگی پر تو ہمارے خلاف ہو گیا سعودی عرب، اور آپ کو سعودی عرب کا اور عرب امارات کا یا ان کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑی تکلیف کی میں نے محسوس کی ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کس جماعت کی ترجمانی کرتے ہیں؟ علماء دیوبند کی جو ایک بڑی لمبی تاریخ ہے ان کی قربانیوں کی، اس میں کیا شک ہے؟ آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور آپ ایک ایسے ملک کے لیے پاکستان سے لڑنے پہ تلے ہوئے ہیں جس نے زنا کو حلال قرار دے دیا ہے، جس نے شراب کو حلال قرار دے دیا ہے، جس نے بغیر نکاح کے عورت و مرد کو اکٹھے رہنے کا حلال قرار دے دیا ہے، اور جو اسرائیل کے کہنے پر پاکستانیوں کو کان سے پکڑ کے اپنے ملک سے نکال رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہیں، یا تو آپ تک اطلاعات غلط پہنچ رہی ہیں، یا آپ بہت تعصب کا شکار ہیں، یا پھر آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے کسی ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ اسے پورا کروانا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایران کی بات کی آپ، میرا خیال تاریخ میں پاکستان کے کبھی ایران کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں ہوئے جتنے آج کل پاکستان کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اب مولانا کو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انڈیا یہاں پہ واجپائی جو آیا تھا پاکستان، اور وہ تجارت کرنا چاہتا تھا، وہ یہ کرنا چاہتا تھا، وہ کرنا چاہتا تھا، تو اس زمانے میں آپ نے تو ماتم کیا تھا جماعت اسلامی نے، اور جو پرو پاکستان جماعتیں ہیں، جو نظریہ پاکستان کی حامی جماعتیں ہیں، انہوں نے تو وہ تو اس کی جان کو روئے تھے اس زمانے میں۔ میں خود اس دنوں نوائے وقت میں میگزین ایڈیٹر تھا، مجھے یاد ہے مجید نظامی صاحب کے حکم پہ ہم نے کتنے فورم کروائے تھے کہ یہ بغیرت کیسے یہاں پہ آ گیا ہے، یہ یہاں پہ مینار پاکستان پہ، اور یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا کی پناہ، آپ نے انڈیا کو یعنی صحیح قرار دے دیا پاکستان کے مقابلے میں، کہ وہ نواز شریف کے زمانے میں بڑا پاکستان، وہ نواز شریف کے زمانے میں وہ اسی طرح ظلم کرتے تھے کشمیریوں پر، آپ بھی کرتے ہیں۔ اب ذرا ان کو آپ جیسے لوگوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، تو انہوں نے وہ بالکل کھل آ کر آ گئے ہیں سامنے، انہوں نے کشمیریوں کو میرے خیال نسل کشی شروع کر دی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ خدا کی پناہ، وہ چین کے تعلقات کے لیے تو ساری دنیا کو دشمن بنایا ہوا ہے ہم نے، اور چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی جتنی اس دور میں کامیاب ہے کبھی کامیاب نہیں تھی، اور یہ تو خیر آپ نے ایسے بات برائے بات کر دیا کیونکہ آپ کا
کہنے کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں مولانا. آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ اس جلسے میں موجود تھے اور ان میں سے بھی 70% آپ کے طلبہ ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں مدارس کے. انہوں نے تو آنا ہی ہے بیچاروں نے. اگر آپ ان کو آپشن دیں کہ آنے یا نہ آنے کی, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان دھمکیوں سے جنرل باجوہ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ اس میں سینٹ میں پہنچا دیں گے یا آپ کو اسمبلی میں پہنچا دیں گے اور دوبارہ آپ کو کوئی اس طرح کا لوٹ مار محکمہ دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوا کرتا. اگر آپ خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو یہ آپ نے گجراں والے جلسے سے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. آپ نے اور میاں نواز شریف دونوں نے مل کے شروع کیا ہوا ہے, اور آپ ہیں جو بزید ہیں اس بات کے کہ آپ کے فوج کا نام لے کے جرنیلوں کو ان کو گالیاں دو. ایسا نہیں ہوگا مولانا. یہ قوم جو ہے نا یہ بہت محبت کرتی ہے پاکستان سے. وہ آپ کا پس منظر بھی جانتی ہے, آپ کے بزرگوں کا بھی جانتی ہے, اور پاکستان کے قیام سے متعلق جو آپ کے نظریات تھے آج وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اس میں کیا شک ہے؟ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک انشاءاللہ قیامت تک اپنا وجود قائم رکھے گا. لوگ آتے آتے رہیں گے, یہاں کئی باجوہ آئیں گے, کئی باجوہ جائیں گے, کئی پہلے آئے اور چلے گئے. یہاں یہ کسی کی بادشاہی اس ملک میں نہیں ہے, اس میں اللہ کی بادشاہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندے نکالے گا, سامنے لائے گا, اور پاکستان اپنی مشکلات پہ قابو پائے گا. آپ کے کہہ دینے سے, آپ کے زور لگا دینے سے, یا آپ کے اس طرح کی گفتگو سے وہ جو آپ کے سامنے آپ کے شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ تو بیچاروں نے تالیاں بجانی ہیں. ملک آپ پہ تالیاں نہیں بجائے گا. کوئی سنجیدہ بندہ آپ کی اس بات کو پسند نہیں کرے گا جو زبان آج آپ نے جنرل باجوہ کے خلاف استعمال کیا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائکس دیں, اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.